بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ظالم شوہر جو کہ ایک جہنمی کتا بن گیا اور ایک نیک بیوی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ کا نافرمان اور منافق انسان رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، مگر وہ انسان بہت زیادہ کنجوس تھا۔ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا، صرف دکھاوے کا مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو نہیں مانتا تھا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ اللہ کے بندوں پر کیا احسان کرے گا۔ لیکن جس عورت سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت نیک تھی۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بھی بہت زیادہ فرما بردار تھی۔ اس کا ہر حکم ماننے کو تیار تھی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ دیر گزری تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کا مزاج ہے، اس کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اس لڑکی کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ جو بھی سائل آتا اس کی جھولی بھر کر بھیجتی۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک فقیر کو کھانا اور کچھ پیسے دے رہی تھی۔ اس کے کنجوس شوہر کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ چلانا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہو۔ اس نے بڑے ہی ادب سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کا شوہر غصے سے بولا، تم فقیر کو کھانا کیوں دے رہی ہو؟ ان بھوکے فقیروں کی عادت ہے ہر وقت مانگنا۔ اگر تم اسی طرح پیسے دیتی رہی تو میں سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس نے کہا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اگر کسی کو خیرات کر دیں تو انسان سڑک پر نہیں آتا بلکہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، بادشاہ تو میں ہوں، مجھے فقیر تم بنا دو گی۔ آج تک میرے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا، جب سے تم آئی ہو یہ فقیر آنا شروع ہوئے ہیں۔ آج کے بعد اگر تم نے کسی کو خیرات دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اگر کوئی سائل میرے دروازے پر آیا تو میں اس کو کیسے خالی ہاتھ لوٹاؤں گی۔ اس نے کہا، میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں دوں گی۔ جب بھی کوئی فقیر آئے گا کسی نوکر کے ہاتھ کھانا بھیج دوں گی۔ اس کے شوہر کا رویہ دن بدن اس سے بدلتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ میرا شوہر ایک مغرور اور کنجوس انسان ہے۔ وہ اپنے شوہر کی اصلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بڑی ہی محبت سے اس کو کھانا دیا۔ اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر آپ اس میں سے کسی کی مدد کریں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ اس کا شوہر چیخ اٹھا اور کہنے لگا، تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی زیادہ زبان چلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے شوہر نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا اور گھر سے چلا گیا۔ ایک دن پھر سے اس کے دروازے پر ایک فقیر آ گیا، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پھر اچانک اس کا دل بے چین ہو گیا اور سوچنے لگی، اتنا زیادہ کھانا بنا ہوا ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیں گے تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ باہر فقیر کو کھانا دے آؤ۔ جب وہ نوکرانی کھانا دے کر واپس آنے لگی تو اسی وقت اس کا مالک وہاں آ گیا۔ جب اس نے نوکرانی کو کھانا دیتے ہوئے دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نوکرانی کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہنے لگا، جب میں نے منع کیا تھا تو پھر فقیر کو کھانا کیوں دیا؟ وہ نوکرانی ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا یہ کھانا فقیر کو دے آؤ۔ وہ اسی وقت بڑے غصے سے اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا تو پھر فقیر کو کھانا کیوں دیا؟ اس کی بیوی نے کہا، فقیر بھوکا تھا اور کھانا زیادہ تھا۔ اس نے کہا، یہ میرا گھر ہے، یہاں وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ آج کے بعد ایسا کچھ بھی ہوا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جس دن تم نے میرے گھر سے کسی غریب کو کچھ دیا تو تمہیں میری طرف سے طلاق ہے، تم مجھ پر حرام ہو جاؤ گی۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے اپنی بیوی کو دھکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی، اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ عورت صبر کرنے لگی اور خاموش ہو گئی، اور جب بھی گھر میں کوئی سائل فقیر آتا تو وہ نظر انداز کرتی، کسی کو بھی کھانا نہ دیتی۔ پھر کچھ دن بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے دروازے پر کوئی سائل فقیر نہیں، ایک اللہ کا ولی آ گیا۔ اس اللہ کے ولی نے آواز لگائی کہ کوئی نیک بندہ ہے جو مجھے اللہ کے حکم سے کھانا کھلائے۔ یہاں بہت سارے گھر ہیں، کوئی ہے جو اللہ سے اور اس کے بندوں سے محبت کرنے والا ہو؟ جب اس نے اس اللہ والے کی یہ بات سنی تو بے قرار ہو گئی۔ اس نے کھانا لیا، اپنی نوکرانی کو کہا، جاؤ اللہ والے کو دے آؤ۔ جب وہ کھانا دینے گئی تو وہ اللہ والے کہنے لگے، یہ کھانا تمہارے ہاتھ سے نہیں، اس گھر کی مالکن سے لوں گا، اس کو کہو مجھے اللہ کے نام پر کوئی خاص چیز دے۔ اس نوکرانی نے جا کر اپنی مالکن کو پوری بات بتائی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس گھر میں ایسی کون سی خاص چیز ہے۔ اسے یاد آیا کہ میرے شوہر کی تجوری میں ایک سونے کی اینٹ پڑی ہوئی ہے۔
اس نے وہ اینٹ اٹھائی اور کھانا پکڑا اور اللہ والے کو دینے چلی گئی۔ وہ اینٹ اور کھانا لے کر وہ اللہ والے تو چلے گئے۔ راستے میں اللہ والے کو اس کا شوہر ملا۔ جب اس نے اللہ والے کے ہاتھ میں روٹیاں اور سونے کی اینٹ دیکھی تو ایک دم چونک اٹھا۔ اس نے کہا کہ تم نے یہ سونے کی اینٹ کہاں سے لی ہے؟ اللہ والے نے کہا جو سامنے گھر ہے وہاں کی ایک نیک عورت نے مجھے دی ہے۔ یہ کہہ کر اللہ والے چلے گئے اور شوہر غصے میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ میری اجازت کے بغیر کچھ نہ کرنا۔ آج تم نے حد ہی کر دی، میری سونے کی اینٹ اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ اس کی بیوی کہنے لگی، جب اس نے مجھ سے اللہ کے نام پر مانگا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس کا شوہر چلانے لگا اور کہنے لگا، زیادہ باتیں نہ کرو، تم ایسا کرو کہ جلتے ہوئے تندور میں اللہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ اللہ کی بندی اٹھی اور اپنا سارا زیور وغیرہ پہن کر تندور میں داخل ہونے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کا بخیل شوہر چلایا اور کہنے لگا، یہ زیورات اتارو پہلے۔ اس اللہ کی بندی نے کہا، آج میں بن سنور کر اپنے محبوب سے ملنے جاؤں گی۔ اس بندی نے بسم اللہ پڑھی اور تندور میں داخل ہو گئی۔ اس کا شوہر سوچنے لگا، اس عذاب سے جان چھوٹی، میری دولت ایسے نچھاور کر رہی تھی جیسے اپنے ہاتھ سے کماتی ہو۔ اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ اللہ والے دوبارہ وہاں آئے اور صدا لگائی۔ اس کا شوہر باہر گیا اور کہنے لگا، جو اللہ کے نام پر دیتی تھی وہ تو چلی گئی، تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ والے کہنے لگے، کہاں چلی گئی؟ وہ کہنے لگا، تمہیں اس سے کیا، تم جاؤ۔ اللہ والے کہنے لگے، مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ وہ ایک دم چونک اٹھا اور کہنے لگا، آپ کو کیا پتا وہ کہاں گئی ہے؟ وہ اللہ والے غصے سے بولے، تندور کا ڈھکن اٹھاؤ۔ وہ یہ سن کر ڈر گیا۔ اس نے تندور کا ڈھکن اٹھایا اور دیکھا وہ اللہ والی جلتے ہوئے تندور میں آرام سے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ غیب سے آواز آئی، اے بخیل انسان، کیا تو نہیں جانتا اللہ کے دوستوں کو آگ نہیں جلاتی؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، تو کیا سمجھتا ہے، تو کوئی زمینی خدا ہے؟ تو ایک جہنمی کتا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ وہ عورت تندور سے باہر نکلتی ہوئی آئی۔ اس کا شوہر پریشان تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دنیا دیکھنے والی تھی، اس جہنمی کتے کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ جو انسان دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، ان کو ان کا حصہ نہیں دیتا، پھر یہی دولت گلے کا توق بن جاتی ہے۔ اس کی شکل ایک کتے جیسی بن چکی تھی اور نظر نہ آنے والی طاقت نے اسے دنیا میں ہی آگ میں پھینک دیا۔ وہ تندور میں جلتا رہا اور چیختا رہا۔ دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھنے والا دنیا میں ہی جہنمی کتا بن گیا۔